السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ان بچوں کے لیے ہے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ان کے پیرنٹس ان کے لیے کتنے خواب سجائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے بچے پیدا ہوگا تو ہم یہ کریں گے، ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے۔ اور جب وہ پیدا بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کی ساری چیزیں، اس کی جتنی بھی کمفرٹس کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب لا کے رکھتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ بچہ پیدا ہو بھی جاتا ہے تو اس کی ضروریات کی ہر چیز فراہم کرتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ کیونکہ انہیں ان کے بچے سے محبت ہے۔ سب انسان محبت میں ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ جو والدین، جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک تحفہ ہوتا ہے والدین کے لیے۔ تو جب وہ اتنے خوش ہوتے ہیں اور جب جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم اس کو اچھے سے اچھے اسکول، سب سے پہلی جو بات آتی ہے نا وہ یہی آتی ہے کہ ہم اس کو یہ بنائیں گے، ہم اس کو ایسے اسکول میں ڈالیں گے، ہم اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالیں گے، بڑے اسکول میں ڈالیں گے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو خواہشات ہوتی ہیں نا، یہ ماں باپ کی، والدین کی ہوتی ہے کہ ہم ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے۔ دیکھا گیا ہے کہ 70% جتنے بھی جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ اتنے اتنے ہائیلی کوالیفائڈ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ وہی سوچتے ہیں، ہر بندہ جو غریب بھی ہوتا ہے نا تب بھی یہی سوچتا ہے کہ میں اپنے اولاد کو نا اچھی سے اچھی تعلیم دوں گا، اچھے سے اچھا میں اس کو تاکہ کریئر دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جیسے جیسے بچے ہیں نا بڑے ہوتے جاتے ہیں تو جب وہ ان اسکولوں میں جا کے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو وہ کافی چیزیں وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ کوئی اچھی بھی لے کر آتے ہیں، بری بھی لے کر آتے ہیں۔ اب وہ بچے بعض وقت اتنے برے ہو جاتے ہیں، اچھا وہ اسکول کچھ بھی سکھا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن ان کے فرینڈس وغیرہ اتنے بدتمیز ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ساری بدتمیزیاں جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اکثر مجھے سننے کو یہی ملتا ہے کہ جب بچے اپنے والدین سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی اسکول تو آپ گئے نہیں ہیں۔ اتنے بدتمیز ہو جاتے ہیں کہ ایسے ایسے ورڈس کہہ رہے ہوتے ہیں، کہ ایسے ایسے سینٹنس بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، آپ تو کبھی اسکول گئے ہی نہیں ہیں، تو آپ کو تو یہ ورڈ بھی نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں گئے ہیں کبھی اسکول، کبھی انہوں نے نہیں پڑھائی لکھائی کی ہے، یا وہ کبھی ایسے اسکول میں پڑھے لکھے نہیں ہیں انگلش میڈیم وغیرہ، تو لیکن کیا بچوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو ڈیگریڈ کرتے رہیں؟ اگر ان کی خواہش ہے کہ آپ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھیں اور لکھیں اور اچھی تعلیم دیں، کیونکہ دیکھیے والدین جو نہیں کر پاتے ہیں، جو ان کے جو اپنے ڈریمز ہوتے ہیں نا، جب وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں یا ان کے مکمل نہیں ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی ان کی زندگی میں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، کوئی کسی وجہ سے وہ اپنے نہیں پورے کر پاتے ہیں، تو پھر وہ سارے ڈریمز جو ہیں وہ آپ کے تھرو پورے کروا چاہتے ہیں کہ پورے ہو جائیں۔ تو اسی جد و جہد میں لگ جاتے ہیں پھر والدین کہ ہم جو ہم نہ کر سکے وہ ہماری اولاد کرے گی۔ لیکن بچے کیا ہوتے ہیں، جیسے جیسے وہ اچھے سے وہ پڑھ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اور بدتمیز ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری بدتمیزی جو ہے وہ اپنے والدین کے اوپر ہی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں ایسے بچوں کو دیکھتی ہوں جو اپنے والدین کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ تعلیم نے کیا سکھا دیا ہے ان کو، کس اس پہ لے کے چلے گئے، اس تعلیم کو لے کے یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ کیا تربیت ہو رہی ہے ان کی، والدین نے کیا اچھی ان کے لیے سوچا، لیکن یہ کیا لے رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ سکھانے والے غلط ہیں یا کچھ ہے، بچے کیا سیکھ رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے۔ میں ان بچوں سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ انہوں نے ایک بہت خواب سجائے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے لیے، اور یہ والدین ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے، ان کا فرمان ہے کہ اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھنا، اپنے والدین کو صبح روزانہ دیکھنا، وہ بھی ایک ثواب ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس کو دیکھنا یا کچھ ایسا، کسی کو دیکھنا سے ثواب ملتا ہے؟ والدین کو دیکھنا ایک ثواب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اگر کبھی تیز آواز میں بھی بات کی، یا آپ نے کبھی غصہ کیا، یا آپ نے کبھی نافرمانی کی اپنے والدین کی، تو آپ اس دنیا میں تو بھگتیں گے ہی، آپ آخرت میں بھی اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو
آپ کیوں اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت بھی خراب کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، ان بچوں کو وہ ایڈوائس دینا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اپنے والدین کو رسپیکٹ دیں، کہ وہ اور آپ سے کچھ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیے، ہر رشتے کا ایک مول ہوتا ہے، لیکن والدین کا جو رشتہ ہے نا وہ انمول ہے۔ کیوں؟ آج کل کا جو دور ہے نا وہ گیو اینڈ ٹیک کا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو کوئی آپ کے ساتھ اچھا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ ہمیشہ یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا رہنا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ میرے ساتھ اچھا رہے، تو آپ کے ساتھ اس کو اچھا رہنا پڑے گا۔ لیکن والدین ایک واحد ایسا ہے کہ ان کی جو محبت ہے بے لوث ہے، ان کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، وہ آپ سے کبھی بھی محبت کرنا ختم نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک فادر کی ایک سائیکالوجی بتاتی ہوں کہ جو فادر جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سخت ہوتے ہیں تو ان کے دل میں محبت نہیں ہوتی اپنے اولاد کی، ہوتی ہے۔ ان کے دل میں بھی اتنی ہی محبت ہوتی ہے جتنی ایک ماں کے دل میں ہوتی ہے۔ ماں تو کہہ کے اور اپنا اظہار کر دیتی ہے، رو دھو کے بھی اظہار کر دیتی ہے، بتا بھی دیتی ہے، جتا بھی دیتی ہے، لیکن ایک والد جو ہوتا ہے نا، جو فادر جو ہوتا ہے، وہ نہیں بتا پاتے ہیں، وہ اظہار نہیں کرتے ہیں۔ میرے جو خود والد تھے نا وہ ایسے ہی تھے، وہ اتنے غصے والے تھے، لیکن وہ اپنی محبت وہ دکھاتے نہیں تھے، لیکن ہمیں محسوس ہوتا تھا وہ ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور ہر والد کرتا ہے اپنے اولاد سے محبت، وہ اس سے ضرور کرتا ہے، لیکن آپ سے سخت ضرور ہوں گے، صرف آپ کو زندگی کی وہ چیزیں سکھانے کے لیے، ورنہ ہر فادر جو ہے، ہر باپ جو ہے، وہ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور میں ہر بچے سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کریں، انہیں محبت دیں، ان کی محبت سے پیش آئیں۔ دیکھیے، ایک ماں جو ہوتی ہے نا، ماں ایک سمپل سا سوال، ایک سمپل سی چیز ہوتی ہے، سینٹنس، ایک روزانہ کی بات ہے، بچے اس چھوٹی سی بات کے لیے بھی نا ایسے چڑوڑے ہوتے ہیں بعض وقت ایسا، اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو مدر ہوتی ہے نا وہ بس ایک سینٹنس آتا ہے کہ میں بھی ایک مدر ہوں، تو میں بھی یہ کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب بھی بچہ اٹھتا ہے صبح میں، جیسی دن شروع ہوتا ہے، تو ہمارا کیا سوال ہوتا ہے، ہمیں ناشتہ کرو گے، ناشتہ کھاؤ گے، ناشتہ کھاؤ گے، اچھا ٹھیک ہے، ایک ٹائم ہو گیا یہ، اب دوپہر شام بچہ کبھی بھی واپس آیا گھر پہ، اب ماں کا کیا کام ہے، میں کچھ لا دوں کھانے کے لیے، تو نے کچھ کھایا، تو نے کچھ کھایا، ایک سوال بس یہ چلتا ہی رہے گا، تو نے کچھ کھایا، تو نے کچھ کھایا۔ بچہ اس بات سے، اس چیز سے اتنا اریٹیٹ ہو جاتا ہے کہ ماں بار بار کیوں پوچھی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہاں کھا لیا، ابھی کھا لوں گا، ابھی یہ کر لوں گا، ابھی وہ کر لوں گا۔ تو یہ جو ماں کی عادت ہوتی ہے نا، یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہی ہوتی ہے، ایک اندر سے فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ میں بتا رہی ہوں نا کہ میں بھی ایک ماں ہوں، تو میرے اندر بھی یہ رہتا ہے کہ جیسے ہی میرے بچے آتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے، تو میں فوراً ان سے پوچھتی ہوں کہ کچھ کھانا ہے، بھوکے تو نہیں تھے، دوپہر میں کیا کھایا۔ میرا سوال سب سے پہلا یہی ہوتا ہے، اور ہر ماں کا تقریباً یہی ہوتا ہے کہ تم نے کچھ کھایا، تمہیں کچھ لا دوں، چائے پیو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، بس۔ ایسے ہی فادر کے بھی، باپ کی بھی نا کافی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن ہوتی ہیں۔ تو میں کہنے کا مقصد، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ان سب چیزوں سے نا اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، نہیں اریٹیٹ ہوا کیا کریں۔ والدین کے اندر ایک یہ چیز ہوتی ہے، یہ ان کی محبت ہوتی ہے، ان کے پیار ہوتا ہے آپ کے لیے، کہ وہ اپنے بچے سے ہر وقت یہ کہلوانا چاہ رہی ہوتی ہے، پوچھنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو میں بس یہی کہوں گی آپ لوگوں سے، بچوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے والدین کی عزت کیا کریں، عزت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ اپنے والدین کو دیکھنا بھی، میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کبھی والدین آپ سے سخت بھی ہو جاتے ہیں اور ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایسے الفاظ ہو جاتے ہیں، تیز آواز میں بات کرتے ہیں، تو آپ کا تیز آواز میں بات کرنا لازم نہیں بنتا ہے۔
آپ کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے کبھی بھی تیز آواز میں کبھی بھی سامنے کھڑے ہو کے جواب نہ دیں. ہمیشہ جب بھی وہ کریں آپ چپ ہو جائیں. بس اسی میں آپ کی عافیت ہے. آپ کو پتہ ہے جو بچے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تیز آواز میں بات کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو والدین اپنے اولاد کی آواز سے یا اپنے کسی چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی غرق کر دیتا ہے. اس کے لیے تو دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے اور آخرت بھی. صحیح ہے. تو آپ کیوں اپنی دنیا اور اپنی آخرت جہنم بنانا چاہتے ہیں، اور آپ انہی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنا چاہتے ہیں جو آپ سے بے لوث محبت کرتے ہیں، جو آپ کی بے لوث کیئر کرتے ہیں، جو آپ کی اتنی فکر کرتے ہیں ہر چیز کی. آپ انہی کے ساتھ یہ سب کرنا چاہتے ہیں. میں اب ان بچوں کو یہ ایڈوائس دینا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو رسپیکٹ دیں، ان کی محبت کو سمجھیں. اب میں اپنی ویڈیو یہیں پر ہی اینڈ کرتی ہوں، اور میں آپ کو اس کی مثالیں بھی دے سکتی ہوں. میں نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گی. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں، یا ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، مطلب کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو میں وہ آپ کو بتاؤں گی بھی. ابھی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس چیزوں کا ذکر کروں گی اور بتاؤں گی کہ ایسا کرنے سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی زندگی میں، اور وہ لوگ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا مشکلیں پیدا کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.